اجرکم علی اللہ زیادہ. نبی نے دین کی تکمیل کے لیے ایک میدان میں علی کا ہاتھ اٹھایا تھا، اور نبی کے نواسے حسین نے اسی اسلام کی حفاظت کے لیے ایک اور علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہے. اجرکم علی اللہ زیادہ. کون علی؟ ایک علی تکمیل اسلام کا وسیلہ بنا، ایک علی اصغر اسلام کی حفاظت کا وسیلہ بنا. اجرکم علی اللہ زیادہ. ہو گئی عزاداری، آگے آنکھوں میں آنسو. جب زہرا کے لال نے استغاثہ بلند کیا، ایک مرتبہ علی زادیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی. اجرکم علی اللہ زیادہ. حسین کے کان میں زینب کی آواز جائے، حسین خیمے کے دروازے پہ نہ جائے. جب ڈر خیمہ پہ آئے نا، بہن کے رونے کے سے پہلے ایک اور آواز آ پہنچی. ابھی بہن سے خیریت معلوم کریں، لیکن حسین جب در خیمہ پہ آئے، علی اصغر کے رونے کی آواز بلند ہے، رو رہا ہے، آواز بلند ہے. فرماتے ہیں اختی زینب ناورینی ولدی الصغیر، اور میری بہن زینب اور میرا چھوٹا لال مجھے دے، میں اسے وداع کرنا چاہتا ہوں. اجرکم علی اللہ زیادہ. بی بی زینب نے مولا حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر دیا. روایت کہتی ہے اب حسین اصغر کو لے کر اشقیاء کے سامنے آئے. آپ کہتے ہیں اے اشقیاء اما ترونہ انہ یتلذا من العطش. اشقیاء دیکھ نہیں رہے اور میرا ششماہا ہے پیاس سے تڑپ رہا ہے. انہو یتلذا تو کہا. یہاں علماء نے یتلذا عطش کے 3 معنی کیے. کہا ایک 3 معنی جو اس وقت استعمال ہوتا ہے یتلذا. کہا کہ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے اس کے 3 حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت کیا ہوتی ہے؟ جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے نا، وہ اپنے منہ والے حصے کو بھی زمین پہ اٹھا کے مارتی ہے اور اپنی دم کو بھی زمین پہ اٹھا کے مارتی ہے. آئے علی اصغر رباب کی دوڑ کا پھول، آئے اسی طرح سے کیفیت تھی. کبھی اصغر پاؤں مارتے ہیں تو کبھی اپنے سر کو حرکت دیتے ہیں، لیکن میں قربان ہائے اصغر کی یہ حالت اور بی بی رباب نے کیسے دیکھی. ذرا میں پردے دار اپنی ماں اور بہنوں سے پوچھتا ہوں، مجلس میں آنے سے پہلے بچے کے دودھ کا انتظام کر کے آئے اور بچہ رونے نہ پائے. بچہ رونے لگے فوراً مائیں دودھ دے گی. اور مجھے کوئی بتائے وہ کربلا میں 3 دن سے پانی بند ہے، وہ اصغر کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. جب اصغر تڑپ رہا ہے وہ آئے یہ ماں کس سے فریاد کرے. اجرکم علی اللہ زیادہ. اصغر کی یہ پہلی حالت ہے. مچھلی کی دوسری حالت کیا ہوتی ہے؟ کہا یہ ہوتی ہے کبھی وہ اپنی دل کو اٹھاتی ہے تو نیچے گرا دیتی ہے. پہلے مرلے میں دونوں مسلسل مارتی ہے، دوسرے مرلے میں کبھی دونوں کو مارتی ہے تو کبھی سر والے حصے کو زمین پہ مارتی ہے. لیکن جب یہ وقت بھی گزر جائے تیسری حالت یہ آتی ہے مچھلی پہ دم نہیں مار سکتی، سر کو نہیں ہلا سکتی، صرف مچھلی یہ کرتی ہے کبھی اپنا منہ کھولتی ہے تو بند نہیں کر سکتی، اور جب بند کر لے تو کھول نہیں سکتی. ہائے اسرار، اور جب شدت پیاس سے وہ منہ کھولتا ہے تو بند نہیں کر سکتا، اور جب بند کرتا ہے تو کھول نہیں سکتا. بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. آیت اللہ حبیب اللہ کا شادی اپنی مقتل حسین میں نقل کرتے ہیں. اصغر پہ پیاس کا غلبہ یہ تھا
وہ شیعہ علیہ ساعہ بعد ساعہ، وہ ہر گھنٹے بعد اصغر بے ہوش ہو جاتا، ہائے امام چیخ چیخ کے کہتی ہائے حسین، اور میرے اصغر کو دیکھے اجرکم اللہ دادارو، ہائے اصغر کی یہ پیاس ہے، ہائے یہ آتش کا یہ عالم ہے، حسین کے اشکیاء، اور میرے لال پہ رحم کرو، ایک گھونٹ پانی دے دو، اِلَّمْ تَرْحَمُونِی، اور اگر حسین پر رحم نہیں کرتے فَرْحَمُوا عَلَىٰ هَٰذَا الطِّفْلِ الَّذِی، اور میرے شیر خار پہ رحم کرو۔ یہ اشکیاء نے خبر سنی، ایک مرتبہ یہ بکھرنے لگے، عمر ابن سعد نے دیکھا، کیا کہا یا حربلا اتنا کلام الحسین، اے حربلا کیا دیکھ رہا ہے، اے حسین کا کلام کٹا کر میں نجف میں روایت پڑھ رہا تھا، بڑی ذمہ داری سے حربلا نے تین استعمال کیے، تینوں تیر تھے، تیر بھلا تھے، ہر تیر کو زہر نے آلود کیا، اور میں کہوں گا مولا علی آپ کو ضربت لگی زہر آلود، آپ کو مرد و جوارے ہائے ششمارے کا جرم ہے، ہائے تیر بھلا تیر وہ بھی زہر آلود ہے، لیکن کیسا تیر ہے؟ میں پڑھ رہا تھا یہ وہ تیر ہے جو اونٹ کو نار کرنے کے لیے گرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا میدان جنگ میں اور گھوڑے کو گرانے کے لیے میں کہوں گا حربلا اپنا تیر دے اور باپ کی گود کا پھول دے، یہ پہلا تیر تھا۔ دوسرا تیر حسین کے سینے میں لگا، تیسرا تیر یتیم حسن حضرت عبداللہ کے سینے میں لگا۔ اجرکم اللہ دادارو روایت کہتی ہے، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، حسین ہائے اصغر کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے ہے، صاحب صحابت الدارین نے روایت نقل کی ہے، صاحب مقاطر الطالبین نے عربی میں جو جملہ نقل کیا، وَأَرَادَ الْحُسَيْنِ أَن يُقَبِّلَ وَلَدَهُ، حسین نے چاہا جب لیا نا اصغر کو بہن زینب سے، حسین نے چاہا میں اصغر کو بوسہ دوں، ہائے حسین ابھی بوسہ دینا چاہتے ہیں، یا حرملا کا تیر آیا جو بیان میں الورین الورین، ہائے فقط تیر لگا نہیں، تیر لگا نہیں بلکہ ذبح کیا۔ اجرکم اللہ دادارو، آئے حسین اصغر کو لیے جب خیمے کی طرف آ رہے تھے، آئے اللہ اشتہادی نظر کرتے ہیں، بی بی سکینہ دوڑ کر آئی، بی بی سکینہ کہتے بابا لَعَلَّ سَقَيْتَ عَقِيمًا، بابا میرے بھیا اصغر کو پانی پلا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے فرماتے ہیں بنیا آتے آخاتے انہو مذبور بسام آدھا، اور میری لادلی تیرے بھیا کو پانے نہ پلا کے آ سکا، اور ظالم کا تیر لگا۔ اجرکم اللہ دادارو، حدیث ابن مسلم کہتا ہے جب حسین گرے خیمہ پہ گئے، میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جس کے سر پہ ردا ہے جو پاؤں میں اٹک رہی ہے، بی بی کی حالت غیر ہے، یا رو رو پہ فریاد کر لیے یا ولدا، اور میرا لال اصغر وموجدہ کلبہ، اور میرے جگر کے ٹکڑا اصغر۔ آئی بی بی کا واویلا، حسین نے کیا کیا؟ اصغر کا لاشا اٹھایا، خیمے کی ایک طرف آئے، روایت کہتی ہے ٹوٹی ہوئی تلوار سے حسین نے قبر کو کھودنا شروع کیا۔ شریعت کا مسئلہ ہے، فقہ بیان کرتے ہیں جب بیٹے کی قبر کو کھودنا ہو باپ نہ کھودے، جب بیٹے کے لاش کو اٹھانا ہو اتارنا ہو باپ نہ اتارے، اور میں قربان زہرا کا لال حسین
تو کوئی قبر کھودنے والا نہیں ہے، کوئی لحد میں اتارنے والا نہیں ہے۔ حسین اصغر کو ریت کے اس گڑھے کے اندر ڈالا، قبر میں اتارا۔ اعزازداروں، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، جہاں حسین نے قبر کھودی وہاں ریت کا ٹیلا ہے، وہاں پر کوئی پکی مٹی نہیں ہے۔ حسین نے کوئی تجر کی قبر نہیں بنائی، حسین نے کوئی سامی والی قبر نہیں بنائی جو اینٹوں کو رکھ کے قبر کو بنایا جاتا ہے، روایات سے جو استفادہ ہوتا ہے۔ حسین نے اصغر کو قبر میں رکھا یا کربلا کی گرم ریت کو ڈالنا شروع کیا۔ اب جب ننھے اصغر کا سر آیا اور مجھے روایت میں نہیں ملا، اے حسین کی کیا حالت تھی، کیا اصغر کے چہرے پہ آئے ریت ڈالتے ہوئے، مٹی ڈالتے ہوئے حسین نے آنکھیں بند کر لی یا رخ بدل لیا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔